دیکھیے، ایک تو ہے کسی چیز کی قبولیت کا معاملہ. قبولیت کے لیے تو انسان کو اور بھی بہت زیادہ محنتیں کرنا ہوتی ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے کسی چیز کی لیجیٹمیسی کو اسٹیبلش کرنا، کسی چیز کو صحیح بنانا کہ ایٹ لیسٹ وہ عنوان کہ جو ہمارے سامنے لیا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر منطبق ہو سکے، اس پر اپلائی کیا جا سکے. مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ بریانی، تو بریانی کی جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چاول ہوں، اس کے اندر گوشت ہو. کھوجوں کی بریانی ہے تو اس کے اندر آلو بھی ہو، اور اگر کھوجوں سے ہٹ کر ہے تو اس میں آلو نہ ہو. مگر بہرحال اس کو خاص انداز سے پکایا جائے تب جا کر وہ بریانی بنے گی، اسے بریانی کہا جا سکے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو پھر اسے بریانی نہیں کہا جائے گا. بریانی بننے کے بعد یہ مقبول ہوگی، قبول ہوگی، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، پسند کریں گے. یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ پھر اس کے اندر کتنا ذائقہ ہے، لوگوں کے معیار پر یہ کتنا پورا اترتی ہے، وہ ایک بالکل سیکنڈری ایشو ہے. شریعت کے اندر بھی ہمارے پاس دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کسی عبادت کا صحیح ہونا، اور ایک ہے کسی عبادت کا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جانا. یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جو فقہی معیار ہے اس کے اوپر اس عبادت کو وہ نام دیا جا سکے، یہ کہا جا سکے کہ ہاں جو واجب تھا وہ اس نے ادا کر دیا. مثلاً اگر ایک شخص روزے کی عبادت کو انجام دیتا ہے اور اس کے بعد امیر المومنین کے اس فرمان کو سنتا ہے کہ جس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس نے فقہی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر روزے کو رکھا ہے تو یہ روزہ اس کا صحیح نہیں ہے؟ اور اگر روزہ صحیح نہیں ہے تو کیا اس کو قضا کرنا ہے؟ کیا اس کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہے؟ یا یہاں پر امیر المومنین کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں؟ امیر المومنین اس بیان کے ذریعے سے جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ صحیح ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ یہ روزہ قبولیت کی منزل تک نہ پہنچے. اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو پھر تو اس کے اندر کمپلیکیشنز اور بھی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کی قضا بھی انجام دینا ہے، کفارے کی نوبت بھی آ سکتی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. لیکن ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر ایک شخص روزہ رکھتا ہے مگر روزہ اس معیار کا نہیں رکھتا کہ جو پروردگار عالم قبول کر لے، تو ایٹ لیسٹ تارک الصوم ہونے کا عذاب اس کے اوپر نہیں آئے گا. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے روزہ چھوڑ دیا، یہ روزہ خور ہے، اس نے روزہ توڑ دیا، روزہ توڑنے کا اس کے اوپر عذاب نازل ہو. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں. ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت مشہور حدیث ہے، مفات الجنان کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک عورت کو حالت روزہ میں مغلظات بکتے ہوئے سنا، گالیاں دے رہی ہے، بےہودگی کر رہی ہے، بےہودہ گفتگو کر رہی ہے. تو پیغمبر اکرم نے اس کو کھانا بھجوا دیا کہ کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں. جب پیغمبر اکرم نے اس کا یہ جواب سنا کہ میں تو روزے سے ہوں، تو پیغمبر اکرم نے اسے کیا کہا کہ یہ کون سا روزہ ہے کہ جس کے دوران گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، بےہودگی بھی ہو رہی ہے، غیبتیں بھی کی جا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. الفاظ میرے ہیں، مطلب پیغمبر کا. تو اب یہ جو پیغمبر اکرم نے کہا، تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور مثلا اس نے ایک گالی دے دی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ فقہی اعتبار سے کیا نتیجہ نکلا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا اور وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پایا، اس نے گالی دے دی، کام تو بہت برا کیا، مگر کیا اس گالی کے دینے کے ساتھ ہی اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. مبطلات روزہ کی فہرست میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غیبت کی کسی نے، ہم نے کہا یہ کون سا روزہ ہے کہ جس کے دوران غیبت ہو رہی ہے؟ تو اب اگر مثال کے طور پر پیغمبر اکرم یہ کہیں کہ یہ کون سا روزہ ہے کہ جس میں تم غیبت کر رہے ہو، تو کیا مطلب کیا ہے کہ غیبت کر لی تو اس کا مطلب جیسے غیبت ہوئی روزہ ٹوٹ گیا، ایز گڈ ایز کہ میں نے کھانا کھا لیا، ایز گڈ ایز کہ میں نے پانی پی لیا؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ جواب جی نہیں. تو پھر یہاں پر سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس بنیادی فقہی مسئلے کو بیان نہیں کیا جا رہا. یہاں پر سمجھایا ہی جا رہا ہے کہ اگر روزے کے بعد بھی تمہارے اندر اتنی تبدیلی بھی نہیں آ پائی کہ تم اپنی زبان کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، تو یہ روزے کا جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا. لعلکم تتقون، جو وہ مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا، اب آپ غور فرمائیے، پیغمبر اکرم بھی جب اس کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم کو توقع ہے کہ وہ آگے سے یہ سوال کرے گی کہ اللہ کے رسول میں تو روزے سے ہوں، تو پیغمبر اکرم کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے گا. اگر معاملہ بالکل الٹا ہو، ڈھٹائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، چوری اس پر سے سینہ زوری،
کہ پہلے وہ غیبتیں گالیاں کر کر کے پیغمبر اکرم کو ناراض کرے، پھر پیغمبر اکرم کھانا بھجوائیں اور وہ کہے کہ اچھی بات ہے، اگر روزے کے دوران پیغمبر نے کھانا بھجوا دیا ہے تو کھانے میں کیا حرج ہے، تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے ایک اور جگہ پر ہمیں معصوم کا وہ فرمان بھی ملتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی سمجھ کے مطابق، جو جتنا سمجھ سکتا ہے اس کے مطابق اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ یہاں پر توقع تھی کہ اس کے سامنے کھانا رکھا جائے گا تو وہ سوال کرے گی تو ایک بات کو سمجھانے کا موقع ملے گا۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی بہت ڈھیٹ قسم کا آدمی ہو تو اس کے سامنے کھانا نہیں رکھا جائے گا، اس کو دو باتیں سنا کر یہ کہا جائے گا کہ تم عجیب آدمی ہو، پہلے ہی اس کو سمجھایا دیا جائے گا، پہلے ہی وارننگ دی جائے گی، اس کو تنبیہ کی جائے گی۔ اس پورے سلسلے کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی وہاں پر ہم واپس پہنچتے ہیں۔ عام طور پر فقہی اعتبار سے بھی، یعنی یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہو گئی کہ فقہی اعتبار سے کسی چیز کا ویلیڈیٹ ہونا، لیجٹیمیٹ ہونا، صحیح ہونا ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ رنگ و روغن کر کے اس کو اتنا فنش کرنا، اتنا خوبصورت بنانا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ یہ دو سٹیپس ہو گئے۔